گھر کی کہانی باہر سے ہمیشہ سیدھی لگتی ہے، لیکن اندر سے یہ یا تو محبت کا قلعہ ہوتا ہے یا ٹوٹے ہوئے لفظوں اور دبی ہوئی چیخوں کا ملبہ۔ ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ بہت گہرا ہے۔ ہم رشتوں کے دکھ صرف ایک طرف سے دیکھتے ہیں، دوسری طرف کے زخموں کو یا تو چھپا دیتے ہیں یا ان پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے میرا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ نیا گھریلو تشدد اور ہراسمنٹ کا قانون، یہ ایسا قانون کوئی آئے یا کوئی نئی کیمپین؟ ہماری گفتگو ہمیشہ عورت کے دکھ سے شروع ہوتی ہے، اور یہ غلط نہیں ہے، لیکن ہم اختتام ہمیشہ مرد کی خاموشی پر کرتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ ظلم کسی ایک صنف کی میراث نہیں ہے۔ جس طرح کچھ مرد سخت دل، خود غرض اور ظالم ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ عورتیں بھی مرد کی محبت، کمزوری اور اعتماد کو اپنی طاقت بنا کر اسے برباد کر دیتی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گھر میں ظلم صرف مار پیٹ نہیں ہوتا، خاموشی بھی ظلم ہے، بلیک میلنگ بھی ظلم ہے، بچوں کو ہتھیار بنا لینا بھی ایک ظلم ہے، اور مرد کے جذبات کو مذاق سمجھ لینا یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان میں عورتیں مظلوم بھی ہیں، دب بھی جاتی ہیں اور ان کی آواز دبائی بھی جاتی ہے، لیکن اس حقیقت کے پیچھے چھپی ہوئی دوسری حقیقت بھی اتنی ہی تلخ ہے کہ ہزاروں مرد ایسے بھی ہیں جو جھوٹے مقدمات، کردار کشی، ذہنی اذیت اور گھریلو بدسلوکی کا شکار ہوتے ہیں، مگر ان کا درد معاشرہ مردانگی کے نام پر مسترد کر دیتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، عورت روئے تو دکھ کی علامت، مرد روئے تو کمزوری کی علامت۔ یہ پیمانہ خود ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ پاکستانی گھروں میں رشتے دو چیزوں سے ٹوٹتے نہیں بلکہ چور چور ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں گھر ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ یہ ٹکڑوں میں بکھر جاتے ہیں، اور ہر ٹکڑا بچوں کی روح میں شغاف ڈال دیتا ہے۔ یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں ماں باپ دونوں ایک دوسرے کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں، ان کہیں جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں، اور بچے انہیں اپنا ہیرو سمجھنے کی بجائے ثبوت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ نئے قانون کی بات کی جائے تو یہ قانون اگر عدل سے استعمال ہو تو اچھا ہے، رحمت ہے، ضرورت بھی ہے، مگر اگر یہ قانون بدلے کا آلہ بن گیا، یہ ایک بدلے کا ہتھیار بن گیا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اور یہاں میرا دوسرا اختلاف شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس معاشرے میں ٹوٹا ہوا رشتہ انصاف لینے نہیں جاتا، وہ انتقام لینے جاتا ہے۔ جب قانون گھر کے اندر خوف پیدا کر دے تو محبت خاموش ہو جاتی ہے، عزت کم ہو جاتی ہے، اور گفتگو مر جاتی ہے۔ ایسی فضا میں نہ مرد کچھ کہہ پاتا ہے نہ عورت کچھ سن پاتی ہے۔ یہی ایک دوسرے کی سچائی بھی ہے، اور مجھے اسے کہنا ہی ہے، چاہے یہ کتنے ہی ناپسندیدہ کیوں نہ لگے۔ پاکستان میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ گھر کا ہر مسئلہ صرف مرد کی غلطی ہے۔ میں اسی سوچ سے اختلاف رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جو گھر چلاتے چلاتے خود ٹوٹ گئے، ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو محبت کو اپنے فائدے کا اوزار بنا لیتی ہیں، ایسی بیویاں بھی دیکھی ہیں جو جھوٹے کیسوں سے شوہروں کو دبانے کی دھمکی دیتی رہتی ہیں۔ ظلم صرف وہ نہیں جو جسم پر کیا جائے، ظلم وہ بھی ہے جو زبان پر کیا جائے، جو روح پر کیا جائے، اور وہ بھی جو رویے میں چھپا ہوا ہو۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ عورت کی چیخ بھی مقدس ہے اور مرد کی بے گناہی بھی۔ انصاف دونوں کے بیچ سے گزر کر ہی نکل سکتا ہے۔ یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک طرف رحم رکھتے ہیں اور دوسری طرف بے حسی۔ یہ توازن ہمیں کہیں نہیں لے کے جاتا۔ جس گھر میں صرف عورت کی بات سنی جائے وہاں انصاف ادھورا ہے، اور جس گھر میں صرف مرد کی سنی جائے وہاں انصاف مردہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف صرف دو طرفہ سچائی سے جنم لیتا ہے۔ قانون آتے ہیں، قانون جب امن دے تو زندگی آسان بن جاتی ہے، لیکن جب قانون ڈرا دے تو گھر کے اندر جھگڑے فیصلوں میں نہیں فائلوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہ بات ہر جگہ پر کہتا ہوں کہ قانون جب خوف دے، امن نہ دے، تو ظلم کا دروازہ خود قانون ہی کھول دیتا ہے۔ یہ جملہ پاکستان کے ہر نئے قانون پر فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ یہاں قانون سے پہلے نیت دیکھی جاتی ہے، حقیقت نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کے کئی ممالک میں ڈومیسٹک وائلنس لاز ان کا بڑا غلط استعمال ہو چکا ہے، اور یہ ثابت بھی ہوا ہے۔ عدالتوں نے کھلے الفاظ میں لکھا ہے کہ جھوٹے الزامات نے ہزاروں زندگیاں برباد کر دی۔ پاکستان میں تو یہ خطرہ اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہاں ثبوت سے زیادہ بیانیہ چلتا ہے، کہانی سے زیادہ شور چلتا ہے، جذبات سے زیادہ سیاسی رنگ چلتا ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ قانون نہیں ہے، نظام ہے۔ وہ نظام جو سچ کو چھپاتا ہے، جو جھوٹ کو طاقت دیتا ہے، اور دونوں جنسوں کو
इंसाफ देने की बजाय सिर्फ वाक़यात को नंबर्स में तब्दील कर देता है। इसीलिए मैं एक बात पूरे यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान के घरों का सबसे बड़ा दुश्मन गलत कानून नहीं है बल्कि गलत नीयत है। और गलत नीयत चाहे मर्द में हो या औरत में, घर तबाह ही होना होता है। आखिर में मैं एक बात फिर से दोहराना चाहूँगा, क्योंकि कुछ सच बार बार कहना पड़ते हैं ताकि लोग समझें, रुकें और सोचें। घर मोहब्बत से बचते हैं, कानून से नहीं। घर माफ़ी से बनते हैं, सबूतों से नहीं। घर गुफ्तगू से ठीक होते हैं, गिरफ्तारियों से नहीं। ये सब कहते हुए मैं समझता हूँ कि मुझे आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। नाज़रीन, ये तो मेरा इख्तलाफ था, आपका इख्तलाफ कहाँ पर है? आप क्या कहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। ये बच्चे हमारे आने का, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।